وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. اور ہم نے ان کے بعد یعنی ان نبیوں کے بعد عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اس تورات کی تصدیق کرنے والے تھے جو ان کے سامنے تھی، اور ہم نے ان کو انجیل عطا فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھا. یعنی ہم نے ان نبیوں کے بعد عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو تورات کی تصدیق کرنے والے تھے جو ان کے سامنے تھی، اور ہم نے ان کو انجیل عطا فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ اس تورات کی تصدیق کرنے والی تھی جو ان کے سامنے تھی، اور وہ انجیل متقین کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی. اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے نبیوں، ان کے علماء، ان کے پادری، اب ان کے علماء کے بعد بنی اسرائیل کے نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت زکریا کے بعد ان کو مبعوث کیا گیا تھا. اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات کے تصدیق کرنے والے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ بنی اسرائیل نے تورات کے جن احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان احکامات کو زندہ کیا. جن احکامات کو بنی اسرائیل نے جن کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، جن کا حکم اللہ نے اپنی کتاب تورات میں فرمایا تھا، ان احکامات کو جن کو وہ لوگ چھوڑ چکے تھے ان کو زندہ کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. تو دوسرا فرمایا کہ انجیل جو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی کہ انجیل متقین کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، اور وہ ناپسندیدہ اعمال سے منع کرتی ہے، اور جو اچھے اعمال ہیں انجیل اس کی طرف ہدایت دیتی ہے. اور متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور ان کاموں سے رکتے ہیں جن سے خدا نے روکا ہو یا خدا کی ناراضگی کا سبب ہو یا اس کے عذاب کا سبب بن جائیں. جو متقین لوگ ہیں وہ ان کاموں سے رک جاتے ہیں جن سے ان کو روک دیا جائے. آگے فرمایا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور اہل انجیل اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کریں. یہ بات ساری وہی جو مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اور یہود کے آدھے علماء اس کا انکار کرنے لگے، مگر وہ ابن سوریہ جو ہے اس نے اس کا اقرار کیا اور حضور سے کہا کہ اگر میں اس بات کو چھپاتا کہ یہ حکم ایسا نہیں ہے، تورات میں نہیں آیا، تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے خدا کا عذاب نازل ہو جائے گا. تو اب اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اہل انجیل اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں سو وہی لوگ فاسق ہیں. تو یعنی مطلب یہ ہے کہ انجیل کے احکام پر عمل کرنے سے مراد یہ کہ جو انجیل میں ہے اس کے مطابق عمل کرو.
نہ کہ وہی کام کرو جو یہود نے کیا کہ انہوں نے تحریف کر دی تو تم بھی تحریف کر دو انجیل کے اندر اور اس کی آیات کو تبدیل کر دو، نہ۔ تو جس طرح یہود نے تورات کو تبدیل کر کے رکھ دیا اور آیات کو بدل دیا جن سے، تو لیکن تحقیق یہ ہے کہ یہ حکم اس وقت دیا گیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے انجیل کو نازل کیا تھا۔ یہ حکم اس وقت کا ہے جب انجیل کو نازل کیا گیا تھا کہ جو اس کے اندر اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ لیکن نزول قرآن کے بعد قرآن مجید کے علاوہ کسی آسمانی کتاب پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ اس وقت کا حکم ہے کہ اہل انجیل اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، کہ جب انجیل کو نازل کیا گیا تھا جو ان سے، تو جو یہود کام کرتے تھے تحریف کرنے کا، یہ کام نہ کرو جو ان سے۔ تو نزول قرآن کے بعد کسی آسمانی کتاب پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، اور اسلام کے علاوہ اور کوئی دین مقبول نہیں ہے نزول قرآن کے بعد جن سے۔ اچھا آگے فرمایا آیت نمبر 48 کے اندر، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اے رسول مکرم ہم نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ نازل کی ہے، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومحیمنا علیہ، اور اس کے سامنے جو آسمانی کتاب ہے یہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس کی محافظ ہے۔ فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق، تو آپ اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے موافق ان کے درمیان فیصلہ کیجیے، اور آپ کے پاس جو حق آیا ہے اس سے اعراض کر کے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ اب قرآن مجید کا پہلی آسمانی کتابوں کا محافظ ہونا، تو اس آیت میں قرآن مجید کو سابقہ کتابوں کا محافظ اور نگہبان فرمایا کہ قرآن جو ہے یہ پہلی کتابوں کا محافظ بھی ہے اور ان کا نگہبان بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تورات، زبور اور انجیل وغیرہ میں کمی بیشی اور تحریف ہوتی رہی وقتاً فوقتاً، اس لیے ان کتابوں کا آسمانی یا الہامی کتاب ہونے میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ان کتابوں کے، اس لیے کسی ایسی دلیل کی ضرورت تھی جس سے ان کتابوں کا بھی آسمانی کتاب ہونا ثابت ہو سکے، کیونکہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تحریفات ہوتی رہیں۔ تو اب ایسی کیا دلیل ہو سکتی تھی کہ وہ کتابیں جو انسی ہیں وہ بھی آسمانی اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کمی نہیں ہو سکتی قرآن کے اندر، کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر دوسری جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا سورۃ البقرہ کے اندر وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اس کلام کے متعلق شک میں ہو جو ہم نے اپنے مقدس بندے پر نازل کیا، تو اس کی مثل کوئی ایک صورت لے آؤ
اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن خدا کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے حمایتیوں کو بلاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو 14 صدیاں گزر چکی ہیں، 14 صدیاں گزر چکی ہیں۔ قرآن مجید نے تورات، انجیل اور زبور کو آسمانی کتابیں قرار دیا، اس لیے ان کا وجود بھی ثابت ہو گیا۔ قرآن نے کہا کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، تو ان کا وجود ثابت ہوا، ان کا وجود قرآن نے ثابت کیا۔ تو قرآن پاک پہلی آسمانی کتابوں کا محافظ بھی ہے اور نگہبان بھی ہے۔ تو ظاہر ہو گیا کہ قرآن جو ہے یہ پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے، کیونکہ اگر قرآن مجید نہ ہوتا تو محض ان کتابوں سے ان کا آسمانی کتابیں ظاہر ہونا ثابت نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ان میں تحریفات اتنی ہو چکی تھیں، تبدیلیاں اتنی ہو چکی تھیں۔ ہر دور کے اندر ان کے علماء رشوت لے کر یا اثر رسوخ والے لوگوں کے سامنے اس کے اندر تبدیلی کر دیتے تھے، اور پھر وہ جو اصل عبرانی نسخے تھے وہ بھی اب موجود نہیں تھے، تو پھر ان کتابوں کی کون تصدیق کرتا؟ تو ان کتابوں کی تصدیق کی قرآن نے۔ تو قرآن ہے جو قرآن ان کتابوں کی نہ صرف تصدیق کرنے والا ہوا بلکہ ان کا محافظ بھی ہوا اور ان کا نگہبان بھی ہوا۔ تو پیچھے یہ فرمایا گیا تھا کہ اگر وہ آپ کے پاس آئیں، پچھلی چند آیات کی تفسیر کے اندر اگر آپ کو یاد ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا کہ یہود کے متعلق کہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا آپ ان کے درمیان میں فیصلہ نہ کریں، مگر اس آیت کے اندر پھر یہ بھی فرمایا کہ آپ اللہ کے نازل کی ہوئی احکام کے موافق ان کے درمیان فیصلہ کیجئے۔ تو آگے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ شریعت اور واضح راہ عمل بنائی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اس نے تمہاری آزمائش کے لیے الگ الگ احکام دیے تم لوگوں کو جو ان سے، سو تم ایک دوسرے سے بڑھ کر نیکیاں کرو۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، وہ پہلی شریعتوں کے لوگ ہیں یا تم، پھر وہ تمہیں ان چیزوں کی خبر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ تو تم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان چیزوں کی خبر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ تو اب اس آیت میں منہاج سے مراد دین ہے اور دین سے مراد عقائد اور اصول ہیں جو تمام انبیاء علیہ السلام میں سملر تھے، مشترک تھے، جس کا پہلے بھی کئی دفعہ ذکر ہوا۔ توحید، اللہ کی صفات، نبوت، آسمانی کتابوں، فرشتوں کے اوپر ایمان، آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان، مرنے کے بعد اٹھنا، جزا اور سزا، یہ وہ چیزیں جو سارے نبیوں کے احکامات میں مشترک تھیں، کامن تھیں، سملر تھیں، یہ سب نبیوں کے احکامات کے اندر تھیں جنسی ہیں، اور جو احکام سب میں مشترک رہے۔ اسی طرح قتل، جھوٹ اور زنا کا حرام ہونا، یہ ساری چیزیں، اور شریعت سے مراد ہر نبی کے بیان کی ہوئی عبادات اور معاملات کے مخصوص طریقے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں جو ان سی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سابقہ جو شریعتیں تھیں ان کے جو احکام بغیر انکار کے ہم سے بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ اور اس کے رسول، سابقہ جو شریعتیں تھیں
ان کے جو احکامات بغیر انکار کے ہم سے بیان فرمائے وہ دراصل ہماری ہی شریعتیں، ان شریعتوں کے جو احکامات ہیں وہ ہماری ہی شریعتیں، کیونکہ ان کو ہمارے نبی نے بیان فرمایا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم ان احکامات پر اس لیے عمل نہیں کرتے کہ وہ پچھلی شریعتوں کے احکامات ہیں، ہم ان احکامات کے اوپر اس لیے عمل نہیں کرتے کہ وہ پچھلی شریعتوں کے احکامات ہیں، بلکہ ہم ان پر اس لیے عمل کرتے ہیں کہ ان کو ہمارے نبی نے ہم سے بیان فرمایا ہے۔ بھلے وہ احکامات پرانی شریعتوں کے اندر بھی موجود ہیں، مگر اس سے کوئی بندہ یہ سوال اٹھائے کہ جی یہ تو آپ پہلے نبیوں کی شریعتوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں، نہیں، تو ہم اس لیے ان احکامات پر عمل نہیں کرتے کہ وہ ان نبیوں کی شریعتیں، اس لیے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، نہیں، ہم اس لیے ان احکامات کے اوپر عمل کرتے ہیں کہ وہ احکامات ہمارے نبی نے ہم سے بیان فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا حج، اب حج کے زیادہ تر جو اعمال ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، وضو میں کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، طہارت کی 10 اور سنتیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں، رجم کا حکم، قصاص کے احکام تورات میں بھی تھے، اور شروع میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پیچھے وہ سارا واقعہ سنا اور سمجھا، رجم کرنے کا حکم دیا۔ تو ہم ان تمام احکامات پر اس لیے عمل نہیں کرتے کہ یہ پرانی شریعتوں کے اندر یہ احکامات بیان ہوئے تھے، نہیں، بلکہ ہم ان احکامات کے اوپر بھلے یہ ان شریعتوں کے اندر موجود تھے، ہم ان احکامات کے اوپر اس لیے عمل کرتے ہیں کہ ان احکامات کو ہمیں اللہ کے نبی نے بیان کیا، اور اللہ اور اس کے رسول نے قرآن مجید اور احادیث کے اندر یہ احکامات بیان کیے گئے، جن سے ہم اس لیے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں جن سے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور یہ کہ آپ اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے موافق ان کے درمیان فیصلہ کریں اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور ان سے ہوشیار رہیں، کہیں یہ آپ کو ان بعض احکامات سے ہٹا نہ دیں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کی ہیں، ان سے ہوشیار رہیں، کیونکہ یہ جگہ جگہ پر آپ کو دغا دینے اور دھوکہ دینے کے لیے یہ تیار رہتے ہیں۔ پھر اگر یہ روگردانی کریں تو آپ جان لیں فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ پھر اگر یہ روگردانی کریں تو آپ جان لیں کہ اللہ ان کو ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے سزا دینا چاہتا ہے، اور بے شک بہت سے لوگ ضرور فاسق ہیں۔ جیسے کہ کل ذکر ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کفار بھی اور منافق بھی وہ ایسے بیٹھتے تھے کہ مسلمانوں کو بعض اوقات نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، اور بعض اوقات وہ کہتے تھے کہ ہم تو ایمان لے آئے، مگر وہ ایمان والے نہیں تھے، وہ نافرمان تھے، جو بات انہیں کہی جاتی تھی وہ اس کو نہیں مانتے تھے۔ تو اب آگے فرمایا گیا، ابن اسحاق بیان کرتے ہیں اس آیہ مبارکہ کا جو شان نزول ہے کہ کعب بن اسد
ابن صلوبہ، عبداللہ بن سوریہ اور شاس بن قیس، ان چاروں نے پروگرام بنایا کہ چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں، شاید ہم ان کو ان کے دین سے ورگلانے میں کامیاب ہو جائیں۔ انہوں نے پروگرام بنایا شاید ہم ان کو ان کے دین سے ورگلانے میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ کہنے لگے وہ بشر ہیں۔ وہ گئے، آپ کے پاس آئے، کہا یا محمد، آپ جانتے ہیں کہ ہم یہود میں سے ہیں اور ہم یہود کے علماء میں سے ہیں اور ہم یہود کے معزز لوگوں میں سے ہیں، یہود کے سرداروں میں سے ہیں ہم چاروں۔ اور اگر آپ ہماری بات مانیں جو ہم آپ کو کہیں تو تمام یہود آپ کی بات مانیں گے۔ یعنی انہوں نے ایک کانسپریسی تیار کی، سازش۔ انہوں نے کہا ہم بڑے سردار ہیں، بڑے معزز ہیں، بڑے عالم ہیں، ہم یہود کے بڑے علماء میں سے ہیں۔ کہ بشر ہی تو ہیں ہم اور پھر ہم تو علماء ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورگلانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ ہماری بات مانیں تو سارے یہود آپ کی بات مانیں گے، یعنی آپ ہماری پیروی کریں، سارے یہود آپ کی پیروی کریں گے، اور آپ ہماری مخالفت نہیں کریں گے۔ ہمارا اصل میں اپنی قوم کے ساتھ ایک جھگڑا ہے، تو ہم آپ کو اس مقدمے میں حاکم بنائیں گے، اس مقدمے میں، تو آپ ہمارے حق میں اور ان کے خلاف فیصلہ کر دیں۔ اب جو جیسا خود ہوتا ہے وہ ویسا ہی دوسرے کے لیے بھی سوچتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شاید ہم جو ان سے مسلمانوں کے اندر یا یہود کے اندر جو ان سے ہم اگر یہ کام ہو گیا تو ہم اس کو وہ کر دیں گے، اس کو اچھال دیں گے اس بات کو جو ان سے، تو آپ ہمارے حق میں ان کے خلاف فیصلہ کریں، اور اگر آپ نے ایسا کر دیا تو ہم آپ پر ایمان بھی لے آئیں گے اور آپ کی تصدیق بھی کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور یہ کہ آپ اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے موافق ان کے درمیان فیصلہ کریں اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، محبوب ان سے ہوشیار رہیں، کہیں یہ آپ کو ان بعض احکامات سے ہٹا نہ دیں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ تو پھر اگر یہ روگردانی کریں تو آپ جان لیں کہ اللہ ان کو ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے سزا دینا چاہتا ہے۔ بے شک بہت سے لوگ ضرور فاسق ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، آگے فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ جاہلیت کا حکم طلب کرتے ہیں؟ کیا وہ جاہلیت کا حکم طلب کرتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے بہتر اور کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، یعنی معنی یہ ہے کہ یہ یہود جنہوں نے اپنے مقدمے میں آپ کو حاکم بنایا اور آپ نے ان کے درمیان عدل سے فیصلہ کر دیا، پھر یہ آپ کے فیصلے سے راضی نہیں ہوئے۔ اب یہ اسی طرف اشارہ ہے جو
کل واقعہ جس یہودی مرد اور عورت نے زنا کیا تھا، تو یہ آپ کے فیصلے سے راضی نہیں ہوئے، تو کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتی ہیں؟ یعنی بت پرستوں اور مشرکوں کا فیصلہ چاہتے تھے یہ لوگ، یہ جو یہود ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں سے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہو اور اللہ کی ربوبیت پر یقین رکھتا ہو، اس کے نزدیک اللہ کے حکم اور اس کے فیصلے سے بہتر کسی اور کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ اور کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔